تو مفتی شرع ہے، قاضی ملت بھی ہے، مفتی شرع ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار کا ماہر بھی ہے عبد القادر۔ علم اسرار یعنی رازوں کا علم، راز جاننا۔ اب آپ کے وہ راز میں کیسے آپ کو بتاؤں؟ میں نے بتایا کہ 3 کتابیں آپ کے خطبات کی مشہور ہیں، الفتح الربانی، فتوح الغیب اور جلاء الخاطر۔ تو اس میں سے میں نے کچھ نوٹ کیے ہیں، ان کی میں ویسے پڑھتا چلا جاتا ہوں، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ بہت سادے سادے اقوال ہیں، بالکل سادے آسان۔ فرمایا جب تک تم مخلوق کو اپنے دل سے مکمل طور پر نہیں نکالو گے تمہارا دل پاک نہیں ہوگا۔ مخلوق کو نکالنے کے مطلب مخلوق سے امیدیں باندھنا کہ یار فلاں بندہ مجھے کچھ دے دے، فلاں بندہ میرا یہ، یعنی توقعات باندھنا۔ فرمایا مخلوق سے توقعات باندھنا بند کر دو، تمہارا دل پاک ہو جائے گا۔ یعنی پاک ہو جائے گا یعنی کسی سے گلہ ہی نہیں رہے گا۔ بندہ توقع رکھتا ہے کہ یار یہ مطلب مجھے ہیلپ کرے گا، میری یہ کام کرے گا، میرا یہ مسئلہ حل کر دے گا، ہاں جی مجھے اتنے پیسے دے دے گا، بندہ توقعات باندھ لیتا ہے نا، تو جب وہ نہیں پوری ہوتی تو گلہ پیدا ہوتا ہے، تو دل پھر اس میں ناراضگی پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا نہیں، تم توقع رکھو ہی نہ کسی سے۔ دوسرے نمبر بڑا خوبصورت قول ہے، فرماتے ہیں ابتلاء و آزمائش سے دل پاک ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، اللہ نہ کرے بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو بندہ بعض اوقات اگر علم نہ ہو تو اللہ سے شکوہ کرتا ہے۔ فرمایا نہیں، ہر حال میں اللہ سے راضی رہو گے اور ابتلاء میں بھی ثابت قدم رہو گے، صبر کرو گے، وہی صبر والی بات، صبر کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارا دل پاک ہو جائے گا۔ اچھا، اگر تم نے کتاب و سنت اور جو اولیاء کرام ہیں ان کا اتباع نہ کیا تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اچھا، جو نفس امارہ ہے، جو بندے کو خواہشات پر ابھارتا ہے، اس کے بارے میں حضور غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ نفس اندھا، بہرا، گونگا، مجنوں، جاہل اور اپنے رب کا دشمن ہے۔ مجاہدہ یعنی دین میں محنت کرنا، نیکیوں محنت کرنا، اس کی کثرت و مداومت سے اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، اس کی زبان بولتی ہے اور اس کے کان سننے لگتے ہیں۔ دیکھو کتنے بڑے راز کی بات کہی۔ جب تم مجاہدہ کرو گے، ریاضت کرو گے، نوافل پڑھو گے، اتباع سنت کرو گے، خواہش یہ ہے کہ نہیں بھئی میں ایسے کروں، سوتا رہوں، فجر نہ پڑھوں، خواہش کے الٹ کہ فجر بھی نہیں پڑھنی، تہجد بھی پڑھوں گا، یہ مجاہدہ ہے نا، محنت کرنا۔ فرمایا اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اس کے کان سننے لگ جاتے ہیں اور اس کی زبان بولنے لگ جاتی ہے۔ اچھا، ریاکار کو آپ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تجھ پر افسوس، تو ریاکار بن کر کس کو دکھاتا ہے؟ یعنی رب کے سامنے ریاکاری کر، جو آنکھوں کی خیانت، یعنی آنکھیں کہاں دیکھتی ہیں؟ قرآن پاک میں بھی آتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نگاہوں کی خیانت کو، کہ نگاہ کدھر جاتی ہے، ادھر ادھر بھٹکتی ہے، اور جو سینوں میں چھپی ہوئی نیتیں ہیں، جو راز ہیں، اللہ ان سے جانتا۔ فرمایا تم کس کے سامنے بنتے ہو؟ ملمہ کر کے کس کے سامنے آتے ہو؟ جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اس کے سامنے بن کر آتے ہو کہ میں ایسا ہوں تو میں ویسا ہوں؟ کہا نہیں، اللہ سے معافی مانگو۔ فرمایا باطن کی بیماروں اس مرض کا علاج کرو، اور دعا کہاں ملے گی؟ فرمایا اس کی دوا اللہ کے بندوں کے سوا اور کسی سے نہیں ملے گی۔ اللہ کے بندے یعنی اولیاء کرام، ان کے پاس اس کی دعا ملے گی۔ اچھا، فرماتے ہیں الاعتراض علی الحق عز وجل عند نزول الاقدار موت الدین، موت التوحید، موت التوکل والاخلاص، کہ اللہ کی رضا پر اعتراض کرنا یہ دین کی بھی موت ہے، توحید کی موت ہے، توکل اور اخلاص کی بھی موت ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اس سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہم پہ کرم فرما دے۔ اعتراض نہیں، اعتراض کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے ایسے کیوں مطلب ہے یہ مصیبت مجھ پہ کیوں آئی؟ جیسے وہ قبرستان میں کتبوں پہ شعر لکھا ہوتا ہے نا، کیا لکھا ہوتا ہے کہ اے فرشتہ اجل تجھ سے کیا نادانی ہوئی۔ توبہ توبہ، فرشتہ اجل کو اپنی مرضی سے کسی کی روح قبض کرتا ہے؟ وہ اللہ کے حکم سے، وہ تو حکم کا بندہ ہے۔ یہ تو نہیں کرتا کہ یار مجھے فلانا بندہ برا کہہ رہا تھا میں اس کی روح پہلے قبض کر دوں، نہیں، تو لکھا ہوتا ہے یہ غلط شعر ہے، یہ نہیں لکھنا چاہیے، کسی نے لکھا ہو مٹا دینا چاہیے۔ اے فرشتہ اجل تجھ سے کیا نادانی ہوئی،
پھول وہ توڑا کہ جس سے گلشن بھر میں ویرانی ہوئی، یہ اکثر قبروں کے کتبوں پر لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ شعر درست نہیں ہے کہ فرشتہ اجل پر اعتراض نہیں ہے، فرشتہ اجل تو اپنی مرضی کرتا ہی نہیں ہے، موت کا فرشتہ اجل سے مراد کیا ہے؟ موت کا فرشتہ وہ اپنی مرضی سے کوئی روح قبض کرتا ہے؟ نہیں، وہ رب کے حکم سے ہی روح قبض کرتا ہے، تو لہٰذا یہ شعر نہیں لکھنا چاہیے۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ ریاکار کے کپڑے تو پاک ہوتے ہیں لیکن دل ناپاک ہوتا ہے۔ ریاکار کا مطلب ہے دکھاوے کے لیے کام کرنا، مثلا اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھ سے خوش ہوں کہ میں نے اتنے پیسے اللہ کے راستے میں دیے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ریاکار۔ اس کو اللہ کے ہاں کوئی صلہ نہیں ملتا۔ طویل حدیث ہے جس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جلدی سے، کہ شہید، عالم اور سخی، تین لوگ قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے، تو اللہ پاک اپنی نعمتیں گنوائے گا پہلے شہید کو کہ میں نے تمہیں یہ چیزیں دی تھی، تم نے میرے لیے کیا کی؟ یا اللہ میں نے تو اپنی جان قربان کر دی ہے تیرے لیے۔ فرمایا نہیں، تو نے جان اس لیے قربان کی تھی کہ لوگ تجھے شہید کہہ کر پکارے، اور تجھے شہید کہہ لیا گیا ہے، لہٰذا اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، دوزخ کا حکم ہو جائے گا۔ پھر آئے گا وہ قاری جو بہت قرآن پاک پڑھتا تھا، اس سے اللہ پاک فرمائے گا ہاں بھائی میں نے تمہیں یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، تو نے میرے لیے کیا کی؟ یا اللہ میں نے تیرا قرآن پاک پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے۔ فرمایا نہیں، تو نے قرآن اس لیے پڑھا تھا تجھے قاری کہا جائے کہ بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے، تو وہ کہہ لیا گیا اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، جاؤ دوزخ میں۔ پھر سخی آئے گا، اس سے اللہ پاک اپنی نعمتیں گنوائے گا، میں نے تمہیں دولت دی، صحت دی، عزت دی، میرے لیے تم نے کیا کیا؟ وہ کہے کہ اللہ میں نے تو نے مجھے مال دیا، میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، میں نے مسجد کو دیا، میں نے مدرسے کو دیا، میں نے غریب کو دیا، مسکین کو دیا، بیوہ کو دیا، یتیم کو دیا، میں نے تو تیرا راستے میں اتنا مال خرچ کیا ہے۔ اللہ پاک فرمایا نہیں، یہ تو نے میرے لیے نہیں کیا تھا، تو نے اس لیے کیا تھا کہ تجھے سخی کہہ کے پکارا جائے کہ تو بڑا سخی ہے، لہٰذا وہ کہہ لیا گیا ہے، دنیا میں تجھے بہت سخی کہہ کے پکارا گیا ہے، اب ہمارے ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، دوزخ کا حکم ہو جائے گا۔ اس لیے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ دل کو پاک کرو۔ بڑی خوبصورت ایگزامپل دی آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں جب تم اپنا مکان بناتے ہو تو پہلے باہر کی فنیشنگ کرتے ہو یا اندر سے پہلے ساری ضرورتیں پوری کرتے ہو؟ پہلے جو کچن کی ایکسیسریز لگتی ہیں، پہلے سارا وہ دروازے لگتے ہیں، اس کی فنیشنگ ہوتی ہے، بعد میں جا کے آپ فرنٹ کو تیار کرتے ہیں۔ تو یہ مثال دے کے آپ فرماتے ہیں کہ تم ظاہر کو تو بڑا راستہ کر رہے ہو کہ میں حاجی، تو میں غازی، تو میں نمازی، میں نے اتنے عمرے کر لیے، میں نے اتنے حج کر لیے، میں نے اتنے لاکھ روپیہ مسجد میں دے دیا، میں نے اتنے لاکھ مدرسے میں دے دیے، ظاہر تو بڑا کر رہے ہو، اندر کیا ہے تمہارے؟ کیا تمہاری نیت خالص ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے یہ، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسی جزا ملے گی۔ تو اگر نیت کرتے ہوئے یہ کیا تھا کہ میں نے اس لیے کرنا ہے خرچ کہ مجھے سخی کہہ کے پکارا جائے، تو وہ کہہ لیا گیا۔ فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کو۔ اور کتنی خوبصورت مثال ہے کہ جب تم مکان بناتے ہو تو پہلے باہر سے فرنٹ نہیں تیار کرتے، پہلے اندر تیار کرتے ہو، تو اس طرح پہلے اپنے باطن کو سنوارو، پھر ظاہر میں بھی بتاؤ کہ ہاں میرے اندر کچھ ہے، میں حاجی ہوں، میں غازی ہوں، میں نمازی ہوں۔ لیکن باہر سے حاجی غازی نمازی بناؤ اور اندر سے سارا کھانا خالی ہو، باطن اس کا ناپاک۔ فرمایا ریاکار کے کپڑے تو پاک ہیں لیکن اس کا دل ناپاک ہے۔ تو دل کو پاک کرنا چاہیے، اور وہ پاک کیسے ہوتا ہے؟ وہ علماء، صوفیاء کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان کی باتیں سننے سے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے، اور اللہ کے ذکر سے دل پاک ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سرکار غوث پاک کی جو میں نے چند باتیں سنائی ہیں، یہ راز ہیں، کتنے پیارے پیارے راز ہیں، تو ان رازوں کو ہمیں سنبھالنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب آپ سنتیں ادا فرمائیں۔